اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم شافی حضرات، آپ کا شکریہ کہ آپ ختم نبوت دھرنا میں حاضر ہوئے۔ اس موقع پر آپ ختم نبوت کی خدمت کر کے ختم نبوت کا علم بھی بلند کر سکتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت بھی سنبھال سکتے ہیں۔ امید ہے کہ تمام صحافی برادری ختم نبوت کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ اس وقت ہمارے امیر محترم قائد ملت اسلامیہ پوری امت کے ملی اور دینی اور روحانی رہنما علامہ حافظ خادم حسین رضوی تشریف فرما ہیں۔ میں ان کی طرف سے ہی کلام کر رہا ہوں۔ پھر آگے سید ظہیر الحسن شاہ صاحب ہیں، آگے حضرت قاضی محمد محمود قادری صاحب ہیں، آگے پیر سید غلام سرور شاہ صاحب ہیں، آگے حضرت پیر صاحب شفیع اللہ شریف ہیں، بائیں جانب حضرت ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب ہیں، آگے امیر کراچی پیر سید زمان شاہ صاحب جعفری ہیں، اور پیچھے بھی دائیں جائیں بائیں بے شمار علماء مشائخ کھڑے ہیں، ہزارہا عاشقان رسول موجود ہیں۔ ہم نے کل بھی مذاکرات کیے، ڈاکٹر امینی صاحب تھے، مولانا غلام غوث بغدادی صاحب تھے کراچی سے، انجینئر حفیظ اللہ علوی صاحب تھے اٹک سے، اور لاہور سے شیخ اظہر حسین رضوی صاحب تھے، اور میں بھی محمد افضل قادری اس وفد میں شامل تھا۔ مذاکرات میں وفاقی حکومت کی طرف سے وزیر مملکت برائے امور داخلہ طلال چودھری تھے، اور چیف کمشنر اسلام آباد تھے، ڈی سی اسلام آباد بھی تھے، اور جو ادارہ ضامن بنا اس کے بھی اعلیٰ حکام موجود تھے، اور پنجاب کی پوری کیبنٹ تھی۔ ہم سے یہ اپیل کی گئی کہ آپ ہمیں معاہدہ پر عمل کرنے کے لیے کچھ تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی ہم نے ٹائم دیا 2 دن کا، چونکہ تحریک لبیک یا رسول اللہ ایک پرامن جماعت ہے، نہ تو یہ ملک کے اندر کشیدگی کو پسند کرتی ہے، نہ توڑ پھوڑ کو، نہ یہ چاہتی ہے کہ ہم سڑکوں پر نکلیں تو لوگوں کو تکلیف ہو، لیکن ختم نبوت کے لیے پھر تھوڑی بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، بڑے مقاصد کے لیے چھوٹے نقصان کرنے پڑتے ہیں۔ چنانچہ آج یہ فیصلہ ہوا کہ یہ دھرنا جاری رہے گا داتا دربار میں، اور جس وقت تک تمام مطالبات معاہدے پر منوانہ عمل نہیں ہوتا، اس وقت تک یا جب تک شورا کوئی فیصلہ نہ کرے اس وقت تک یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ بلکہ یہ دھرنا دن بدن بڑھے گا، اس میں اضافہ ہوگا۔ باقی اس کا ہم نے پھیلاؤ کرنا تھا، کراچی سے پشاور تک سڑکوں پر نکلنا تھا، گھروں سے باہر نکلنا تھا، خانقاہوں سے، تاجروں نے اپنے کاروباروں سے، زمینداروں نے اپنے کھیتوں سے، مزدوروں نے اپنے کارخانوں سے، اساتذہ نے اور طلباء نے اپنے اسکولوں کالجوں سے، مدارس سے،
ڈاکٹروں نے اپنے کلینکوں سے تمام شعبہ حیاء زندگی کے عاشقان ختم نبوت نے نکلنا تھا اور واضح کر دینا تھا ان قوتوں پر جو پاکستان میں ختم نبوت کا نظریہ کرش کرنا چاہتی ہیں اور ناموس رسالت کے نظریات کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں اور جو اس پاکستان کو جو اسلام کے نام پر بنا لا مذہب سٹیٹ بنانا چاہتی ہیں، ان کو پتہ چل جانا تھا کہ یہاں پاکستان میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابھی موجود ہیں، ابھی تحریک لبیک یا رسول اللہ موجود ہے۔ انہوں نے ہم سے ایک ہفتہ کی مہلت مانگی، معاہدہ پر منو ان عمل کرے گی حکومت پنجاب بھی اور حکومت پاکستان بھی۔ معاہدہ کیا تھا؟ یہ 6 نکات پر مشتمل تھا، جس میں نمبر 1 وزیر قانون زاہد احمد وزارت سے برطرف ہو جائے گا، وہ تو اسی وقت نقد و نقد ہو گیا۔ ایک بورڈ بنے گا جو شہداء اور زخمیوں کے بارے میں انکوائری کر کے ملزمان کا تعین کرے گا۔ وہ بورڈ نہ بنایا گیا، نہ ہمیں اعتماد میں لیا گیا۔ جتنے مقدمات ختم نبوت کا علم بلند کرنے والوں پر قائم ہوئے جھوٹے دہشت گردی کے، پھر کورٹس میں بھیج دیے گئے۔ 3 دن میں ختم کرنے کا معاہدہ تھا۔ راجہ ظفر اللہ کی رپورٹ یہ 1 مہینے میں شائع کرنے کا وعدہ تھا، 5واں مہینہ شروع ہو گیا۔ حکومت پنجاب کے ساتھ ہمارے کچھ معاہدے ہوئے تھے، جس میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں حکومت پاکستان جو وفاق ہے وہ مضبوط رول ادا کرے اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈاکٹر عافیہ کی باعزت رہائی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں۔ اس میں قرآن کریم کا ترجمہ شامل کرنے کا مطالبہ تھا، سیرت نبی کو تاریخ اس میں نصابیات میں، اس میں لاؤڈ سپیکر کا تھا، وہ تو کل نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ وہ انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر تمام اضلاع کے اندر انتظامیہ تک صوبائی حکومت کا فیصلہ پہنچ جائے گا۔ اب انشاءاللہ تعالی لاؤڈ سپیکر پر اذان بھی ہوگی اور صلاۃ و سلام بھی ہوگا۔ تو یہ مرکز روحانیت حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا فیض ہے، آپ کا فیضان ہے کہ ہم آپ کے قدموں میں بیٹھ کے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں پر سب معاہدات جو ہیں ان پر عمل درآمد ہوگا۔ اس میں امتناع قادیانیت کا بھی ذکر تھا، اس کو ایکٹیو کیا جائے۔ اس میں آسیہ ملونہ کو سزا دینے کی بھی بات تھی، اور اس میں 295C کو بھی فعال اور ایکٹیو کرنے کی بات تھی، جس کو معطل کر رکھا ہے۔ پنجاب کے اندر بھی ناموس رسالت پر مقدمات تھے، ان کو ختم کرنے کی بات تھی۔ اس معاہدے کے اندر وزیر داخلہ نے دستخط کیے تھے، سیکرٹری داخلہ نے بھی، وزیر اعظم پاکستان کی زیر نگرانی یہ معاہدہ ہوا، ادھر چیف آف دی آرمی سٹاف کی زیر نگرانی گارنٹی دی گئی، جنرل فیض نے دستخط کیے، ادھر سے تحریک لبیک یا رسول اللہ کی قیادت نے اس پر دستخط کیے۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ حکومت نے بدعہدی کی انتہا کر دی۔ گرنٹروں نے کہا جی ہم تو گرنٹر ہی نہیں ہیں۔ بہت دکھ ہوا اس بات پر، لیکن ہمارے قائد محترم کی استقامت، جرأت، عزیمت، بہادری، حضور نبی کریم نے معاہدوں پر عمل کرائے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہودیوں سے میثاق مدینہ ہوا، انہوں نے توڑ دیا،
تو غزوہ بنو نذیر ہوا، 15 دن حضور نے ان کا گھراؤ کیا، پھر جلا وطن کر دیا، اور جب بنو قریظہ نے کیا تو حضور نے 1 مہینہ ان کا گھراؤ کیا، اور سب سے زیادہ کفار کے لوگ اسی غزوہ میں قتل ہوئے، جن کی تعداد 600 اور 700 کے درمیان ہے۔ پھر جب مشرکین مکہ نے معاہدہ توڑا تو حضور نبی کریم نے غزوہ فتح مکہ منعقد کیا اور مکہ شریف فتح کیا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ پاکستان کی عزت کا بھی معاملہ ہے، پاکستان کی آرمی کی عزت کا بھی معاملہ ہے۔ حکومت اگر بدعہدی کرتی ہے تو پوری دنیا میں پاکستان بدنام ہوگا، لہذا ہر قیمت پر اس معاہدے پر عمل کرانا ہے، کوئی بھی قربانی دینی پڑے۔ یہ چونکہ ختم نبوت کا معاملہ ہے، یہ شہداء بھی ختم نبوت کے ہیں، یہ پرچے بھی ختم نبوت کے ہیں، اور راجہ صاحب کی جو رپورٹ ہے وہ بھی ختم نبوت کی رپورٹ ہے، سب ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ یہ کوئی ذاتی جھگڑا کوئی نہیں۔ ہمارے امیر محترم نے آج تک ان کے خلاف کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے کہ لڑائی ہو، جھگڑا ہو، یا کوئی قتل و غارت ہو، یا کوئی کرمنل کیس ہو۔ ان کی زندگی تقوی اور طہارت سے عبارت ہے۔ ان پر جتنے مقدمات ہیں جن کو بہت غلط رنگ دیا گیا میڈیا پر، وہ سب ختم نبوت کے ہیں یا وہ ناموس رسالت کے ہیں۔ مجھ پر بھی اور ہمارے تمام ساتھیوں پر یا نظام مصطفیٰ کے مقدمات ہیں، یا ناموس رسالت کے، یا پھر ختم نبوت کے۔ کوئی ذاتی مقدمہ نہیں ہے، کوئی ذاتی کیس نہیں ہے، کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، سب کچھ ختم نبوت کا ہے۔ اس بات کو سمجھ لیا جائے۔ باقی ہم گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں اگر گرفتار کیا گیا تو ہمیں یقین ہے کہ لبیک کی تحریک اور زیادہ طاقت پکڑے گی، اور اب تحریک لبیک اتنی مضبوط ہو چکی ہے، ہمارے قائد محترم کی طرف اگر میلی نگاہ سے دیکھا بھی گیا تو اتنے لوگ اٹھیں گے کہ ایسا گھیراؤ ہوگا ان لوگوں کا کہ یہ قیامت تک توبہ کر جائیں گے۔ تو یہ فیصلہ ہوا ہے، یہ دھرنا جاری رہے گا، داتا صاحب کا یہ جاری رہے گا، یہ دھرنا ختم نبوت جاری رہے گا، کوئی کسی کو شک نہ رہے۔ باقی مقامات پر جو پھیلاؤ کرنا تھا، ہم نے آج اعلان کرنا تھا، اس کی ہم سے جمعرات تک 4 بجے تک مہلت لی گئی ہے، 12 اپریل تک 12 اپریل تک مؤخر کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اگر 12 تاریخ 4 بجے 12 اپریل کو یہ معاہدہ ختم نبوت فیض آباد پر عمل درآمد نہ ہوا تو 13 اپریل کو پوری قوم سڑکوں پر ہوگی، اور اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی، اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی، اور اس کی ذمہ داری گرنٹروں پر بھی پڑے گی۔ آج ایک اور بھی پیش رفت ہوئی ہے، رانا ثناء اللہ کا جو انٹرویو ہے جس پر بہت احتجاج ہوتا رہا، اور ہم نے بھی اپنے معاہدہ میں جو پنجاب حکومت کے ساتھ تھا ایک شک یہ تھی کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا 7 مفتیان کا ایک بورڈ رانا ثناء اللہ کو سنے گا اور پھر ان سے وضاحت طلب کرے گا اور پھر ان پر شرعی حکم لگائے گا۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمارے ساتھ عہد کیا تھا کہ وہ اس فتوے کو مانیں گے، اس کو تسلیم کریں گے حکم شرعی کو۔ آج الحمدللہ حکومت پنجاب سے ہمارا یہ بھی بات طے پا گئی ہے کہ یہ مفتیان جو ہیں ہم کل بلا لیں، پرسوں بلا لیں۔ ان 7 مفتیان میں میرا نام ہے، اور چیئرمین رویت حلال کمیٹی مفتی ملیک الرحمان صاحب کا نام ہے، استاد العلماء شیخ الحدیث علامہ حافظ عبدالستار سعیدی جو شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ کا نام ہے، اس میں استاد العلماء سید حسین الدین شاہ صاحب کا نام ہے جو ہمارے اکابر علماء میں سے ہیں،
اس میں استاد العلماء مولانا فضل سبحان صاحب مردان والے جو بے شمار علماء کے استاذ ہیں. اس میں شیخ الحدیث علامہ سید ضیاء الحق شاہ صاحب کا نام ہے. اس میں بلوچستان سے حضرت مولانا مفتی محمد صدیق صاحب کا بھی نام ہے. آج طے پا گیا ہے کہ یہ مفتیان جون جمع ہوتے ہیں لاہور میں تو رانا ثناء اللہ صاحب ان کے پاس آئیں گے اور وہ جو ان پر اعتراضات وارد ہوتے ہیں ان کے انٹرویو کی روشنی میں ان کے سامنے رکھے جائیں گے اور وہ وضاحت کریں گے. ان کو موقع دیا جائے گا. جب وہ وضاحت مکمل کر لیں گے پھر ان 7 مفتیان کا اجلاس ہوگا اور پھر تحریک لبیک یا رسول اللہ کے مرکزی چیئرمین کی مشاورت بھی اس میں شامل ہوگی اور یہ بورڈ فیصلہ کرے گا, حکم شرعی نافذ کرے گا اور جو حکم شرعی نافذ کرے گا وہ رانا ثناء اللہ صاحب تسلیم کریں گے. یہ بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے, بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے. باقی آپ لوگ آج کانفرنس ہو رہی ہے, کل پاکستان مشائخ علماء تشریف لا رہے ہیں, بڑی کثرت سے قافلے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی عشاء کے بعد امیر محترم کا بھی اس میں خطاب ہونے والا ہے. ہم لائے عمل دیں گے ختم نبوت پر, تحریک پر, اپنی جد و جہد پر, اور لائے عمل یہی ہے کہ اللہ کے دین کو تخت پر لانا ہے. اور یہ طاغوتی طاقتوں نے جتنے حملے کیے ہوئے ہیں اسلام پر ان کو پسپا کرنا ہے. پاکستان کو لامذہب اسٹیٹ نہیں بننے دینا. پاکستان اسلامی مملکت رہے گا. اس میں سود کا خاتمہ ہوگا, اس میں بے حیائی کا خاتمہ ہوگا, اس میں دولت کی صحیح تقسیم ہوگی, اس میں خالص پانی لوگوں کو دیا جائے گا, اس میں خالص دعائیں دی جائیں گی, خالص خوراک دی جائے گی, تمام معذوروں کو اپاہجوں کو وظائف دیے جائیں گے, گزارا الاؤنس دیا جائے گا. کوئی شخص جو ہے کوئی شخص بھوکا نہیں رہے گا, کوئی شخص بغیر علاج کے نہیں رہے گا, کوئی شخص بغیر تعلیم کے نہیں رہے گا. ایسا فلاحی نظام تحریک لبیک یا رسول اللہ قائم کرے گی. اس کے لیے آپ سب تیار ہو جائیں. آپ اس میں دست و بازو بنیں, اپنا کردار آپ اس میں پیش کریں. آئندہ الیکشن پہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو تمام مقامات پر فتح حاصل ہونی چاہیے, کامیابی حاصل ہونی چاہیے. اسمبلی کے اندر بھی اسلام کا علم بلند ہو, اسمبلی کے اندر باہر بھی اسلام کا علم بلند ہو. اب ہمارے امیر محترم جو اس وقت پوری امت مسلمہ کے میں رہنما اس لیے کہتا ہوں کہ جو نظریہ یہ پیش کر رہے ہیں وہ کوئی اور لیڈر نہیں پیش کر رہا. یہ اسلام کا اصل نظریہ انہوں نے پیش کیا ہے. اسلام کا, شریعت کا, دین کا اور عظمت رسول کا اور ناموس رسالت کا اور ختم نبوت کا, اور جس طرح انہوں نے بیداری پیدا کی اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے حکم کو مقبولیت عامہ عطا فرمائی, جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے دل میں ان کا ادب پیدا کر دیا اور پوری دنیا میں ہمیں فون آ رہے ہیں کہ ایک بچہ ہمارا آزاد ہو گیا تھا, مادر پدر آزاد ہو گیا تھا, اس نے شیخ الحدیث صاحب کی تقریر سنی تو اس نے توبہ کر لی. ایک بچی تھی ننگے سر گھومتی تھی, نماز نہیں پڑھتی تھی اور وہ ایسی بے عربی کی باتیں کرتی تھی, حضرت کا کلپ سنا تو اس نے توبہ کر لی. سبحان اللہ. تو پوری دنیا میں آپ کا فیض تقسیم ہو رہا ہے اور یہ روحانی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کرامات عطا کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فیض آباد دھرنے میں ان کی مدد بھی کی ہے اور فرشتوں کا یقیناً نزول ہوا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی ہے کہ پوری حکومت بس پا ہو گئی اور ختم نبوت کا عالم بلند ہو گیا. اب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کلام فرمائیں اور پھر آپ جو سوالات کرنا چاہتے ہیں کریں. ہر سوال کا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا.